بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مختار کا ذکر کتب آسمانی میں۔ علماء کا بیان ہے کہ حضرت مختار ابن ابی عبید ثقفی اور ان کے کارنامے کا ذکر کتب آسمانی میں موجود ہے۔ علامہ محمد ابراہیم قطب سلف کا ذکر کرتے ہوئے بحوالہ معید ابن خالد جدلی رقم تراز ہے کہ قطب سابقہ میں مرقوم ہے کہ بنی ثقیف سے ایک زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا، وہ ظالموں کو قتل کرے گا اور مظلوموں کی داد رسی اور دلجوئی کا سبب بنے گا، اور ضعیف و کمزور لوگوں پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ لے گا۔ علامہ محمد باقر علیہ رحمہ رقم تراز ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے، تم لوگ روئے زمین پر ضرور 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، اس میں حضرت مختار کا ذکر ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے 2 پہلو میں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہر طور پر اس کی تفسیر یہ ہے کہ پہلی دفعہ ارمیا پیغمبر کا حکم نہ ماننا اور اشعیا پیغمبر کا قتل کرنا، دوسری دفعہ حضرت زکریا و یحییٰ کو شہید کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرنا، اور باطنی تفسیر اس کی یہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوبارہ فساد پھیلانے کے متعلق جو خداوند عالم نے فرمایا ہے، اس میں ایک تو حضرت علی علیہ السلام کا قتل کرنا اور حضرت امام حسن علیہ السلام پر طعنہ زنی ہے، اور دوسرے امام حسین علیہ السلام کا قتل ہے۔ ظہور قائم آل محمد سے قبل ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور بدلہ لینے والا ایسا ہوگا کہ کسی دشمن آل رسول کو نظر انداز نہ کرے گا۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ بدلہ لینے والا وہی بہادر ہے جس کا نام ہے مختار، اور آیت کی باطنی تفسیر میں مختار ہی صرف اس لیے آتے ہیں کہ ظہور قائم آل محمد سے قبل محمد و آل محمد پر جو مظالم ہوئے ہیں، دنیا میں ان کا بدلہ مختار کے سوا کسی نے نہیں لیا۔ حضرت عقائد دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح واقعی کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت مختار کے انتقام لینے کا ذکر بھی کتب سماویہ میں ہے۔ علامہ حسام واعظ عطاء الدین تحریر فرماتے ہیں کہ واقعہ مختار کے سلسلہ میں نہروان کی جنگ کے موقع پر ایک راہب نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ حضرت مختار کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے۔ جناب مختار حضرت رسول کریم کی نظر میں یہ ظاہر ہے کہ جناب مختار نے جو کارنامہ انظار عالم کے سامنے پیش کیا ہے، وہ مختار کے دست و بازو کی تنہا کارکردگی نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ تائیدات شامل حال تھی۔ تواریخ وسیر اور تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار کے ساتھ خداوند عالم، رسول کریم اور شیر خدا کی خصوصی تائید تھی۔ رب العزت کا قرآن مجید میں ذکر فرمانا، رسول کریم کا ولادت مختار سے قبل بشارت دینا، حضرت علی علیہ السلام کا آغوش میں لے کر مختار کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اور ایسے الفاظ زبان مبارک پر جاری کرنا جو ہمت افزا ہوں، یہ بتاتا ہے کہ ان حضرات کی تائید شامل حال تھی، اور ان لوگوں کی نگاہ میں مختار کو بلند مقام حاصل تھا۔ پھر رسول خدا کا وہ خط جو مختار کو بوقت خروج دیا گیا، وہ سونے پر سہاگا ہے، اور چونکہ ان حضرات کی نظر میں مختار کو بلند مقام حاصل تھا اور ان کی تائیدات غیبی شامل حال تھی، اس وجہ سے مختار قہر خدا بن کر دشمنان آل محمد کے لیے ابھرے، اور انہیں ان کے کردار کا وہ مزہ چکایا جس کی تلخی ان کی نسلوں کے حلقوں سے شام ابد تک نہ جائے گی۔ علامہ راشد الخیری لکھتے ہیں، مختار کا دور
حقیقتاً خدائی قہر تھا جس نے دشمنان آل محمد کو ان کے اعمال کا مزہ چکا دیا، ورنہ مختار کو حکومت یا سلطنت سے واسطہ نہ تھا۔